آپ کی اور میری ملاقات کرکٹ پہ ہوئی تھی. بالکل. میرا حق بنتا ہے آپ سے پوچھنے کا کہ کرکٹ سے کیوں غائب ہوئے؟ دیکھیں جب میں کرکٹ میں بیسک میں نا تھوڑا سا پاکستان سے ہی نا میں ایک ٹیم کو لے کے چل رہا تھا، کیپٹن تھا ٹیم کا، اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا نا کرکٹ کا، حد سے زیادہ والا، کیونکہ ہماری بیسک پاکستان کو ہم کرکٹ ویسے ہی بڑی پسند ہے، اور ہم کرکٹ کو بڑا اوور آل ورلڈ میں پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے نا مطلب بہت زیادہ مجھے نا اس کا شوق تھا. اور کرکٹ کے لیے رومینیا میں صبح صبح اٹھ کے نا، ابھی ٹائم 12-1 بجے ہم نے جانا ہوتا تھا اسٹیڈیم میں، تو میں گھر سے نکل کے اس ٹائم میں جب میں نیا نیا آیا تھا نا، تو میں نے آٹو بس پکڑ کے آپ کا پپیرا پہ آنا، وہاں آٹو سے بس سے مراد بس. بس بالکل آٹو بس سے مراد بس، وہ میں نا اس طرح سے کر کے وہ سارا ایک کہہ لیں کہ وہ سفر کر کے تو اسٹیڈیم میں مارا وسیلے میں پہنچنا، جو کہ اسٹیڈیم کا نام ہے. تو یہاں پہ یقین کر لیں کہ اپریشیٹ کرنے والے ہمارے جو مجھے کرکٹ میں لانے والے تھے نا، وہ عمران صاحب تھے. ماشاء اللہ. مطلب ان کے ہوٹل پہ میرا وزٹ ہوا، تو انہوں نے کہا جی آپ پلیئر کرکٹ کا بھی شوق ہے، میری ان سے بڑی ڈسکس ہوئی، باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آئیں جی آپ اسٹیڈیم میں آپ کو کھلاتے ہیں. تو میں پہلی بات ہے یہ سوچ کے حیران ہوا، رومانیہ میں اور اسٹیڈیم وہ بھی کرکٹ کا، یہ میرے لیے نا بڑی حیرانگی والی باتیں تھی. تو وہ مجھے جب میں نے اسٹیڈیم دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ تو بڑا ایک نیشنل لیول کا اسٹیڈیم ہے. وہاں پہ میں نے آپ سے ملاقات ہوئی، شکور بھائی سے ہوئی، اور بھی کچھ دوست تھے سارے، تو بڑا اچھا لگا. رومانیہ کے اندر کرکٹ کو میں نے ایک ٹائم تک انجوائے کیا. چھوڑی کیوں؟ چھوڑی میں نے اس وجہ سے ہے کہ جب میں نے یہاں پہ آ کے نا، تو میرا آگے ایک شادی، اس کے بعد میں نے اپنی فیملی کو انویٹیشن دیا تھا رومینیا آنے کا. تو وہ ظاہر سی بات ہے میں ایک شادی کے سلسلے میں اور فیملی کے ساتھ، تو اگر میں کرکٹ کو جوائن رکھتا تو فیملی کے ساتھ تھوڑا سا نا ہارڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ویک اینڈ ہوتا ہے اس میں، یہاں میں کرکٹ انجوائے کر سکتا ہوں، یہاں فیملی انجوائے کر سکتا ہوں. تو میری فیملی مجھے فل آف ایکسیس دے رہی تھی کہ آپ کرکٹ اور اپنی لائف کو انجوائے کریں، لیکن حقیقت میں میرا جو دل نہیں تھا مان رہا کہ یار وہ اس طرح سے میرا وہ سمجھ لیں کہ میں کرکٹ والے اسٹیڈیم میں ضرور ہوتا، لیکن میرا دماغ میں ہی ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ ہے کچھ رائٹس ہیں زندگی کے، دنیا داری کے، اور خصوصاً وائف کے، اور وہ میں اگر رائٹس نہیں دوں گا، وہ تو نہیں دنیا میں کچھ بولے گی، لیکن مجھے اگلے جہان میں اس کا حساب ضرور دینا ہے. اور میں سرخرو ہونے کے لیے مجھے یہ دنیا کی نا کہہ لیں کہ میں نے کرکٹ چھوڑ دی، بس شارٹ یہی ہے. صحیح ہے. ہاں جی. تو ماشاء اللہ آپ 4 سال سے ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. بالکل، اسٹیل امبلاج کمپنی کا نام ہے، اور فرسٹ ڈے سے اسی میں ہی آئے تھے، اور ابھی تک اسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ تو آتے ہیں کمپنی چینج کر لیتے ہیں. سر اس کی سب سے 2-3 وجہ ہیں. ایک تو جو ہمارے وہاں پہ جو کمپنیز امپلائی ہیں، جو ہمارے کولیگ ہیں، وہ بڑے سمجھ لیں کہ نائس، اور بوس جو ہیں کمپنی کے، اور اس کے بعد کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، میں نے رومینین میں بہت کم ایسے باس اور ڈائریکٹر دیکھے ہیں. وہ ہم سے بڑا کہہ لیں کہ ہر حوالے سے ہر معاملے میں کمپرومائز کر کے، اور سمجھ لیں کہ وہ اپنے بچوں کی طرح نا وہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا ایک دن بھی خیال کیا ہم نے کمپنی چینج کرنی ہے، اور نہ کبھی یہ ایسا ہوا کہ کوئی معاملہ کچھ ہوتا ہی ہے نا یہاں پہ رومینیا میں، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بیسک یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ لیں کہ ایک زبان نہ آنا، نیا کنٹری، نئے معاملات، وہ مس انڈرسٹینڈنگ سے ہم لوگ تھوڑے سے وہ جذبات میں آ کے نا تو فیصلے کر دیتے ہیں. بیسک وہ کسی بھی چیز کو نا ٹائم دینا چاہیے، اور اس ٹائم کے بعد آپ اپنے رزلٹ کا ویٹ کریں. اگر آپ جلد بازی میں کچھ فیصلے کریں گے نا، تو جلد بازی کے فیصلے کیوں کہتے ہیں کہ غلط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ فیصلہ کر کے جب آگے جاتے ہیں نا، وہ ٹائم جب آپ کا اتنا دوبارہ سیکھنے کا آتا ہے، ایک سٹیج کا آتا ہے، پھر غلط فیصلہ آپ کو وہ اتنے ٹائم میں بہت زیادہ پیچھے لے جاتا ہے. پھر جب آپ اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں، فیصلے والی جگہ پہ، وہ پھر آپ کو غلط کر لیتے ہیں جذبات میں آ کے، کسی نے کچھ بول دیا، نہیں سنا گیا، میرے میں برداشت نہیں ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے ان اللہ مع صابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اعجاز بھائی، اللہ غصہ بھی کرتے ہیں، لوگ سارے کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جی میں جو غصہ کرتے ہیں یا جس ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ جو آپ کا مالک ہے
وہ چیزوں پہ کمپرومائز کرتا ہے، بالکل. وہ کیسے؟ مالک کو کیا ضرورت ہے کمپرومائز کرنے کی؟ دیکھیں جی جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے نارملی ایکشن لینا یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے. ہماری جو کمپنی کہہ لیں کہ مالک اس کی سپرویژن کر رہے ہیں، بیسک جو ڈائریکٹر ہے نا، فلوریان ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، ماگورینو فلوریان. وہ بڑا اس کمپنی کو ڈیپلی دیکھتے ہیں، اور جہاں کہیں مسٹیک ہوتی ہے کسی امپلائی سے، اس کو سیپریٹلی اکیلے میں بلا کے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کوئی تمہیں فیملی پرابلم ہے، کوئی گھر کی پریشانی ہے، کیا بات ہے، کیوں ایسے ہے. تو اس چیزوں کو وہ آبزرو کر کے وہ سمجھاتے ہیں، اور ان کی جو بڑی چیز ہے نا، وہ کسی چیز کو جب تک خود نہیں دیکھتے اس پہ ایکشن نہیں کرتے. ہاں جی. فار ایگزامپل ایک بندہ آیا ان کے پاس، اس نے دیکھا کہ بھائی بہت اچھا بندہ ہے، تو اس کا ایڈوانٹیج لے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے، بندہ روز اس کو جو ہے نا وہ بہانہ مارے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، اور تنخواہ لیتا جائے، جس طرح پاکستانی کرتے ہیں، جس طرح فارینر کرتے ہیں. ایکچولی پاکستانی کا تو ساری بات ہے کہ میرے منہ سے نکل گیا. فارینر جو آتے ہیں، جو ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ کام نہ کریں، پیسے ملتے جائیں. اس کے اوپر کیا بات کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے جو بڑی بات ہے نا، یہ تو ایک تو وہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا اللہ کی ذات پاک دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ کام کا جو معاملہ ہے نا، اس سے آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی ماں پاکستان میں جن کو آپ اکیلے چھوڑ کے آئے ہیں، آپ اکیلے یہاں پہ آئے ہیں، ان سب کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز میں آپ کی وہ جو برکت ہے نا، جو نیت ہے نا، اس سے جب آپ ہٹ جاتے ہیں نا، تو اللہ کی ذات پاک نا اس میں برکت، اس میں جو آپ کا کہہ لیں کہ جو دل و جان نہیں نہ لگتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دیسی ہمارے پرانے بندے، میری یہ خون پسینے دی کمائی ہے. دیکھیں، خون پسینے کی کمائی سے مراد یہی ہے کہ بندہ دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی ذات پاک دیکھ رہی ہے بندے کو، اور وہ ذات پاک جب بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا اجاز بھائی، تو بندہ جب اپنی ایمانداری کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا آؤٹ پٹ ضرور ملتا ہے. بالکل. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، فار ایگزامپل جو سسٹم سے ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے کیونکہ میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے دیکھا کہ مالک اچھا ہے، مالک برا آدمی نہیں ہے، وہ اس سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو بولا کہ بھائی یہ کمرہ جو ہے نا یہ پینٹ ہوتا ہے، کیا نام ہے، 1 دن میں، اور وہ بندہ جو ہے نا اس کو 3 دن لگا دیتا ہے پینٹ کرنے میں. اور میں نے یہ جو اگزامپل ہے نا جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اگزامپل بندے نے مجھے خود بتائی ہے. بالکل. کہ مجھے کمپنی نے کیوں نکالا. اب جب وہ کمپنی نے نکال دیا، پھر وہ کہتا تھا کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وجہ، اگر آپ کے پاس کمپنی ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ یہ کمرہ 1 دن میں پینٹ ہو سکتا ہے، اور آپ 3 دن لگائیں گے، آپ اس امپلائی کے ساتھ، اس امپلائر کے ساتھ سیم بیہیویئر رکھیں گے اس سے پہلے والا جو آپ کے ساتھ بیہیویئر تھا اس کا؟ بتائیں مجھے.